سورہ زمر آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یہد اللہ فما لہ من مضل۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ صدق اللہ العظیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ آپ کو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ زبردست سب پہ غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ تو پھر آپ انہیں کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، جب اللہ نے سب پیدا کیا تو وہ اس کا مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے۔ اگر وہ ارادہ کر لے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہے تو پھر اس نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ اور اگر وہ اپنی رحمت کرنا چاہے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ قل حسبی اللہ، آپ انہیں کہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور جن لوگوں نے کسی پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے وہ صرف اللہ پہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ نے کہیں کہ قوم کے لوگوں بہت ہو گئی، تم اپنی جگہ پہ جو کرنا چاہتے ہو کرو، اور میں اپنی جگہ پہ جو کر رہا ہوں یہ کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے کہ جو رسوا کن عذاب کی زد میں آتا ہے، اور وہ کون ہے کہ جس کو ایسی سزا دی جاتی ہے، ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ عذاب بالکل اس کے اوپر ٹک کے رہ جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے تو آپ کے اوپر کتاب اتاری ایک قول فیصل کے ساتھ۔ فمن اہتدی فلنفسہ، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو ہدایت پہ ہوا اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس گمراہی کا وبال بھی اس کے اوپر ہی پڑے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا۔ ان آیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے
اور شرک اور کفر جو ہے اس کے خلاف قرآن حکیم نے جو مختلف دلائل دی ہیں ان میں سے ایک نفسیاتی دلیل بھی ہے، جس کا تذکرہ اس درس کی دوسری آیت میں آئے گا۔ تو اس دلیل کے بعد پھر وہی تسلی کا مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب وہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں آیات اتر رہی ہیں کہ جس میں وہ سارے توہم پرست لوگ، وہ وہمی قسم کے لوگ جو مشرک ہیں، وہ اپنے ان مٹی اور پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ ناراض ہو گئے تو بس ہماری خیر نہیں ہے۔ وادیوں کے لیے انہوں نے جن مقرر کیے ہوئے تھے، یہ فلاں وادی کا جن ہے، یہ فلاں وادی کا جن ہے، ان سے وہ ڈرتے تھے۔ اور پھر جیسے وہ جنوں کے کوئی بیچ میں ایسے بھی آتے تھے جو کہتے تھے کہ یہ جن میرے تصرف میں ہے، بڑے کاہن بن کے آتے تھے، پھر وہ ان کو بتاتے تھے کہ اس کے نام کی یہ کام تم کرو۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اب اس ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح 5-6 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، تو وہ پھر ڈراتے تھے، دیکھو ایسی باتیں نہ کرو، یہ ان کے کار و غضب میں آ گئے تو پھر تمہارے لیے بچنا بڑا مشکل ہوگا، دیکھو فلاں کے ساتھ یہ کر دیا انہوں نے، فلاں کے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا۔ کہانیاں تو گھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے ان کی ان باتوں کا جواب دیا اور ایک سوال کی شکل میں پوچھا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ بندے کی حفاظت کے لیے، اس کو کسی کی شر سے بچانے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں کہ تم دوسروں کو تلاش کرتے پھرتے ہو، ان کے در پہ، ان کے آستانے پہ جا کے تم ماتھا رگڑتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو، کوئی مالی نقصان نہ ہو، کوئی جانی نقصان نہ ہو، میری اولاد میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، تم یہ کرتے ہو۔ تو جب یہ کر رہے ہوتے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تو کافی نہیں، مجھے کسی اور کا سہارا بھی چاہیے، مجھے کسی اور کا آسرا بھی چاہیے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو بھی ڈراتے ہیں، ان دوسروں کے ڈراوے دکھاتے ہیں کہ ان کے کار و غضب میں آ جاؤ گے، ان کے خلاف اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ ہم تو چلو کسی نہ کسی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے سر میدان، اور جن باتوں میں ذلیل کیا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو مشکل سے صحیح لیکن ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کا کیا بنے گا، یہ جو تمہارے خلاف ہو گئے تو ان کے کار و غضب سے کون بچائے گا۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اب اس کے ساتھ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو یہ ہے کہ ان کی اس عجیب و غریب قسم کی منطق سے کہ آپ ان کی کار و غضب میں آ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتانا پڑتا تھا کہ بھائی یہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر آپ کو اس بات کا احساس ہونا کہ اتنے دانا قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں انہیں باتیں کی ہیں، تو اتنی سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے جواب دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ یہ بات تو خیر میں نے بہت دفعہ بیان کی کہ قرآن حکیم میں جب آتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ بندوں کو گمراہ نہیں کرتا، ہم تو اس سے مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو وہ تو گمراہ نہیں کرتا، لیکن اس نے کچھ اصول بنائے ہیں
کہ بندہ یہ کام کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، پھر وہ گمراہی کی ابتدا میں ہوگا تو اس کی واپسی کا کچھ امکان ہے کہ سیدھی راہ پہ آ جائے گا، لیکن جب بہت دور نکل گیا تو پھر اس کے دل پہ مور لگ گئی، وہ پکا گمراہ ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کاموں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے خود اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن ان کاموں کا نتیجہ گمراہی اللہ نے رکھا ہے، اس لیے وہ اس گمراہی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ کہ میں نے اصول بنایا تھا کہ یہ گمراہ ہونے کے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پہ چلا تو گمراہ ہو گیا، اب وہ گمراہ ہو گیا تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس نے گمراہی اختیار کی، اس میں آپ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ تسلی کا ایک مضمون ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی سیدھی راہ کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں، وہ سیدھی راہ کے اوپر ہیں، یہ ان کو گمراہ کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس میں یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجلہ صحابہ کے لیے ایک بات جو ہے وہ بڑی یعنی ان کے لیے پریشان کن تھی کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے آدمیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو خراب ہو جاؤ گے، تمہیں تو یہ لات و منات و عزا تمہیں پھونک مار کے ختم کر دیں گے، تمہیں کچل دیں گے، تمہاری اولاد کے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو پھر ان کی تسلی کے لیے کہا کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی جیسے جسے گمراہ کر دیا اسے سیدھا کوئی نہیں کر سکتا، جو ہدایت پہ آ گیا اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ پریشان نہ ہو۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اب اس میں ان ساری باتوں کی ایک دلیل آ گئی، کہا کہ یہ دوسروں کو خدا سمجھتے ہیں کہ ان کے تصرف میں، ان کی ملکیت میں ان کے پاس کوئی خاص اختیار ہے کہ جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ خدا ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے، اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ العزیز ہو، یعنی اس کو دوسروں پہ غلبہ حاصل ہو، جو بھی سامنے آئے وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، اس کی طاقت اور اس کی عزت، اس کے مقام کے ساتھ اس کا کوئی نسبت نہ ہو۔ تو پوچھا کہ اللہ تو العزیز نہیں ہے؟ وہ ہے، یقیناً ہے، تو جب وہ العزیز ہے تو وہ ان پہ بھی غالب ہے نا، جب وہ ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز پہ مقتدر ہے، تمام چیز اس کی ہے، وہ مالک ہے، تو یہ جن کا کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بگاڑ دیں گے، ان کے کہہ رہے غضب میں آ جاؤ گے، تو ان کا بھی تو وہی مالک ہے نا، یہ ان کے اوپر بھی تو وہ غالب ہے نا۔ الیس اللہ بعزیز، یہ اس لیے پوچھا کہ اللہ العزیز نہیں ہے، اس لیے کہ العزیز جل جلالہ وہ ہے کہ جو ہر ایک پہ غالب ہے، وہ کوئی اس کے ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے۔ تو جب وہ سب پہ غالب ہے، اس لیے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو وہ پھر اکیلا وہ نقصان بھی دے سکتا ہے، نفع بھی دے سکتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور یہ بھی اس کے بارے میں کہا کہ یاد رکھو کہ وہ ذو انتقام ہے، تم ان کا کہتے ہو کہ یہ انتقام لے لیں گے، یہ تو مغلوب ہیں، یہ تو اس کے دست تصرف میں بندھے ہوئے ہیں، وہ ہے، وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، اور وہ انتقام لینے والی ہستی ہے۔ جب اس کے کار و جلال میں تم آ جاؤ گے تو پھر یہ تمہیں نہیں بچا سکتے اس سے، اس لیے کہ یہ مغلوب ہیں، وہ غالب ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اب یہاں پہ وہ نفسیاتی دلیل ہے
کہ جس کے بارے میں نے ابتدا میں کہا کہ اس میں ایک نفسیاتی دلیل بھی موجود ہے توحید کی. کہا کہ جب ان سے پوچھو، انہی سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، کائنات کس نے پیدا کی، کہتے ہیں اللہ نے. اب یہ مشرک کا اور کافر کا یہ تضاد فکر ہے جو یہاں پہ واضح کیا گیا کہ پیدا تو اس نے کیا، اس کا مطلب مالک وہ ہے. مالک وہ ہے ہر چیز کا، تو پھر ان کا تو اختیار کچھ بھی نہ ہوا، اس لیے کہ جو مالک ہے اس کے تصرف میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اس دنیا میں بھی تو یہی قانون ہے. کوئی آدمی کسی زمین کے ٹکڑے کا مالک ہے تو اس کی مرضی وہ اس کے ساتھ جو کرے. اس کو وہ پلاٹنگ کر کے بیچ دے، اس کو وہ وہاں پہ کوئی زرعی فارم بنا دے، وہاں پہ وہ اپنا مکان بنا دے، پھر زراعت میں وہ جو چاہے اس کے اندر کاشت کرے. اس کو کوئی دوسرا منع نہیں کر سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ مالک ہے. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے اور مالک ہے. اس نے پیدا کر کے کسی کے حوالے نہیں کیا، کسی کو دے نہیں دیا، نہیں، اس نے کہا کہ میں خود اس کا انتظام کر رہا ہوں. خلق اور امر دونوں چیزوں کا وہ مالک ہے. یعنی وہ جو بات آئی سورہ اعراف میں، الا لہ الخلق والامر، کہ لوگوں اس بات کو سن رکھو کہ تخلیق اس کی ہے، امر بھی اس کا ہے. جس کی تخلیق ہے امر بھی اس کا ہے. تو پھر جب وہ مالک ہے اور تم مانتے ہو اس بات کو کہ پیدا اس نے کیا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو پھر اختیار تو اس کا ہوا. اور یہ تو تمہارا تضاد فکر ہے. یعنی ایک طرف اس کو مالک مانتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو تصرف کا یہ کر سکتے ہیں، جس کا جو چاہے یہ کر سکتے ہیں، یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کہ یہ بات نہیں، یہ تضاد فکر ہے. اور جس کا تضاد فکر ہو اس کو پہلے اپنے فکر کو درست کرنا چاہیے کہ میں اس وقت یہ بات کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں دوسری بات اس سے متصادم کرتا ہوں. اس کا مطلب کہ میرے اندر صحیح لائن نہیں ہے، صحیح فکر نہیں ہے. پھر آگے اس کا نتیجہ بتایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ. کہ آپ انہیں کہیں کہ ذرا دیکھو، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. سوالیہ ہے کہ کیا تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کی تم پرارتھنا کرتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ دفع کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا تو مطلب کہ پھر یہ غالب ہے، اللہ کا ہاتھ روک سکتے ہیں. اور یہ بات تو ہے نہیں ہے. جب مالک وہ ہے، تخلیق اس کی ہے، تم مانتے ہو تخلیق اس کی ہے، تو مالک بھی وہی ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے تمہاری ایک بات کہ پیدا اس نے کیا اور دوسری بات کہ کوئی نقصان دوسرا دے سکتا ہے، یہ غلط ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ کبھی سانپ آیا، اس نے کاٹا، آدمی بیمار ہوا، تھوڑی دیر کے لیے مر گیا، تو یہ سانپ نے کیا. یہ پھر اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ وہ چیز اللہ کی مشیت میں تھی، وہ جو کچھ ہوا اس کی اذن سے ہوا، اس سے باہر نہیں ہوا. ایک آدمی نے دوسرے کو گولی مار دی، اب یہ جو کچھ ہوا اس کی اذن سے ہے، اس نے اسی طرح مقدر رکھا ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ جو اس کی مشیت ہے، جو اس کا اذن ہے ہر چیز کے، کچھ بھی اس کی مرضی اور اس کی منشا اس کے علم کے بغیر نہیں ہو رہا. اس میں سے کچھ چیزیں ان میں اس کی رضا ہے، کچھ میں اس کی رضا نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. وہ سبب تو ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ سبب نقصان پہنچانے کا اللہ نے بنایا ہے. جو سبب کے اندر کھو کے رہ جاتے ہیں اور پھر اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں،
وہ اصل میں ناکامی کے پہلے درجے کے اوپر چڑھ گئے ہیں، وہ فیل ہونے کے پہلے درجے پہ چڑھ گئے ہیں۔ دیکھنا اس سے پیچھے چاہیے کہ اس کو سبب کس نے بنایا ہے نقصان کا، تو وہ ہے کہ یا اس نے مجھے آزمایا ہے یا وہ مجھے جھنجھوڑنا چاہتا ہے کسی وجہ سے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمت، یا اگر کوئی وہ میرے اوپر رحمت کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، میرے حالات کو اچھا کرنا چاہتا ہے، ان میں سے کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ تم ان کے قہر و غضب میں آ جاؤ گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قل حسبی اللہ، کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور وہ ہستی ہے کہ ہر بھروسہ رکھنے والا، توکل کرنے والا، اس کو اللہ پہ توکل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو توکل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی بساط کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ توکل ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائے کہ نہیں جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا گیا کہ ایک بدو آیا، اس نے مسجد کے باہر اونٹ کھڑا کیا اور خود وہ آ کے بیٹھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں وہ اونٹ کو نا کہ یہ بھاگ نہ جائے، اس کا ایک آگے والا پاؤں جو ہے وہ ایسے کر کے باندھ دیتے ہیں، وہ سر سے اتارتے ہیں، وہ ادھر لگا دیتے ہیں، اس کو عقال کہتے ہیں۔ تو پوچھا کہ میں اس کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا ویسے ہی توکل کر لوں؟ آپ نے فرمایا فَعْقِلْهُ وَتَوَكَّلْ، اس کا گھٹنا باندھ کے توکل کرو، یعنی کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر توڑ کے نہیں بیٹھ جانا کہ مجھے اللہ پہ توکل ہے، یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ توکل وہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے، اپنی صلاحیت کے، اپنی استعداد کے، اپنی قوت کے مطابق کام کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ نتیجہ اس نے نکالنا ہے، میں نے نہیں نکالنا۔ علیہ یتوکل المتوکلون، یہ توکل ایسی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عزت ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے، اور کسی کو اگر غنا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں تو اس کو چاہیے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کو وہ اللہ کا سمجھے۔ اور اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے کہ اگر کوئی طاقتور ہونا چاہتا ہے، وہ پہلے والا غلط ہو گیا، اگر کوئی طاقتور ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ پہ توکل کرے، اور اگر کوئی عزت پانا چاہتا ہے تو وہ پھر اللہ سے ڈرے، یعنی طاقتور ہونا چاہتا ہے تو اللہ پہ توکل کرے۔ اور دوسری کیا ہوگی کہ اگر وہ مالدار ہونا چاہتا ہے تو جو ہاتھ میں ہے اس کو اللہ کا سمجھے، جو اس نے دیا ہوا ہے پہلے سے وہ کہے کہ یہ اللہ کا ہے، اور اگر عزت چاہیے اس کو تو پھر اللہ سے ڈرے، یہ سب سے عزت دار ہوگا۔ یہ توکل کی بات ہو گئی۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہا کہ آپ ان کو ایک اجتماعی طور پہ یہ پیغام دے دیں، یا قوم یعنی سب لوگوں کو، مکہ والوں کو، قریش کو، ان کو پیغام دے دیں کہ بہت زمانہ ہو گیا، بہت کچھ آپ کو کہہ دیا، اب یہ ہے کہ تم جو ایسے کر رہے ہو کرتے رہو۔ یعنی یہ نہیں کہ خدا نے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو شرک کرنے کی اجازت دے دی، نہیں، یہ بیزاری ہے، یہ ان سے بیزاری اور نفرت کا اظہار ہے
کہ لگے رہو، انی عامل، میں بھی جو کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ آپ کا کیا کام تھا؟ آپ کا کام لوگوں کو بتانا کہ یہ شرک جو ہے اس کا نتیجہ دوزخ ہے، اور توحید وہ اشارہ عظیم ہے جس پہ چل کے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ انی عامل، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، میں لوگوں کو کہتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ تو ان قریب کہا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے کہ جس کے اوپر رسوا کن عذاب آنے والا ہے، اور وہ کون ہے کہ جس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ وہ عذاب اس کے ساتھ چپک کے رہ جائے گا، وہ ٹک کے رہ جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا وہ سلسلہ۔ عذاب مقیم، ایک قائم و دائم عذاب۔ اب یہاں پہ رسوا کن عذاب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے تھے، اور وہ جو سمجھنا باعزت ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، اس کے لیے سزا بھی وہ کہ جس میں رسوائی اور پشیمانی ہو۔ اور پھر جب یہود و نصارہ سے یہ بات سنی کہ وہ تو چند دن کی بات ہے، اگر کوئی بہت دوزخ میں چلا بھی گیا، تو ان کو بھی خیال ہوا، کہا نہیں وہ عذاب ایسا نہیں ہے، وہ عذاب ایسا ہے کہ وہ چپک کے رہ جائے گا، عذاب مقیم ہے، اس سے تم جان چھڑا نہیں سکتے۔ اب اس میں دونوں چیزیں جو ہیں یہ لازمی ہے کہ جب رسول کسی قوم میں آتا ہے تو پھر اس قوم کے لیے عدالت لگ گئی، اور یہ عدالت کو پاکستانی عدالت نہیں کہ وہ لٹکاتے رہیں گے معاملے کو، نہیں، اب ان کا فیصلہ ہونا ہے، یا تو وہ بات کو مانیں گے اور سرخو ہوں گے، یا نہیں مانیں گے تو دنیا میں بھی تباہ ہوں گے اور آخرت میں بھی تباہ۔ مختلف واقعات جو ہم قوموں کے پڑھتے ہیں اس میں یہ سبق ہے کہ اس پھر رسول کے آنے کی صورت میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے، یا ایک اختیار کرو گے یا دوسرا۔ تو جو دوسرا راستہ شرک والا اختیار کرے گا اس کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے۔ اب ان کی ذرا رسوائی کو دیکھیں، قوم عاد کی رسوائی، یعنی ہم پڑھتے ہیں الا ان عادا کفروا بربهم الا ان عادا بعدا لقوم عاد، یعنی بعدا لقوم عاد۔ اب وہ 1450 سال سے اب تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دفعہ لوگ کہتے رہے الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لقوم ثمود، یہ بہت لعنت ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یہ رسوائی اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ وہ اس بیچارے کے اوپر ایک لعنت اس نے بھیجی تو کتنا ذلیل ہر ایک نے سمجھا، اور کتنی رسوائی ہوئی۔ تو جن کے اوپر وہ خربوں لعنتیں ہر سال ہر مہینے ہوتی ہیں، یہ اس رسوائی کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے کا عذاب عذاب مقیم ہے، دوزخ میں رہنا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، کہ ہم نے تو کتاب اتاری آپ کے اوپر ایک قول فیصل کے ساتھ، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے، جائز اور ناجائز کو پرکھنے کے لیے، کہ لوگ خود دیکھیں کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ الحق ہے، اور یہ تو اس لیے تھا کہ ان کے لیے آسانی ہو، معاملے کو سمجھ جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم نے تو یہ ایک نعمت کے طور پہ دی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ فمن اهتدى فلنفسه۔ اب اس کی موجودگی میں اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عملی طور پہ اور قولی طور پہ تشریح کر کے سب کچھ واضح کر دیا، تو اب یہ صورتحال ہے کہ جس نے سیدھی راہ اختیار کی اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس میں اللہ کی کوئی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس میں اس کی جو انعامات اس کو ملنے ہیں ان میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔
اس کو کچھ اس کے لیے خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا، وہ اس کو ملے گا، اس کا فائدہ صرف اس کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ، اور جو گمراہی اختیار کرے گا، اس کے بتائے ہوئے حق کو اس نے باطل قرار دیا، اس کے بتائے ہوئے جائز کو ناجائز کہا یا ناجائز کو جائز کہا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ گمراہ ہوگا۔ تو اس گمراہی کا جو وبال ہے، دنیا اور آخرت کی سزا اور عذاب، تو وہ بھی تو سارا اس گمراہ ہونے والے پہ ہوگا۔ اس میں تو اللہ کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں، اس کی صفات میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس نے تو جس وقت سب ارواح انسانی کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، میں تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ قالوا بلا، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس وقت ہی تو ایسے کر دیے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہذہ ولا ابالی الی الجنہ، کہ یہ جو ارواح ہیں یہ جنت میں جائیں گی، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وَهَذِهِ لَا أُبَالِي إِلَى السَّقَرِ، اور یہ دوزخ میں جائیں گے، مجھے ان کی بھی پرواہ نہیں۔ تو لا ابالی، ان کی بھی پرواہ نہیں۔ تو جو بھی سیدھی راہ پہ آتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو بھی گمراہی اختیار کرتا ہے اس کا وبال اسی کے اپنے اوپر ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب